خوش آمدید۔ اسلام آباد سے وایا سیٹلائٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز تجزیہ کار اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی قتل پر ایک کتاب کے مصنف شکیل انجم۔ شکیل السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ جی، اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب، سابق صوبائی سربراہ ISI۔ بریگیڈیئر صاحب نے ہمارے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے کی، اس رپورٹ کو پورا پڑھنے کی زحمت گوارا کی 65 صفحات پر۔ بریگیڈیئر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمائیے، یہ جو رپورٹ ہم نے پڑھی، اس کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر پڑھیے، آپ بتائیے کیا کوئی نئی بات آپ کو لگتی ہے؟ یہ جو قوم کا اتنا خطیر سرمایہ اس رپورٹ پر لگا ہے، آپ کے خیال میں کوئی ایک پہلو، کوئی ایک نئی بات؟ طاہر صاحب، جس طرح آپ نے سرمایہ کا ذکر کیا، تو سرمایہ تو ہمارے ملک میں لوگوں کی یہ جو پیسہ ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے حکومتوں کے لیے خرچ کرنا۔ ان کو اس کا کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ نظر آئے تو انہوں نے خرچ کر دیا اس کو۔ لیکن ابھی اس کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو پیسہ خرچ ہوا ہے، یہ رپورٹ جو کمپائل کی گئی ہے، کیا اس کی کوئی یوٹیلیٹی ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے، کیا یہ کسی نئی ڈائریکشن کی طرف نشاندہی کرتی ہے؟ تو آپ نے جس طرح کہا کہ اس رپورٹ میں جو چیزیں شامل ہیں، بنیادی طور پر یہ کرمنل انویسٹیگیشن نہیں ہے، اٹس اے ڈسکرپٹیو رپورٹ۔ جو ایونٹس جو محترمہ کے آنے سے پہلے تھے، ایونٹس جو محترمہ کے آنے کے بعد تھے، ایونٹس جو محترمہ کی ڈیتھ کے اوپر ہوئے، اور ان کو ڈسکرائب کر کے کچھ فیکٹس فائنڈنگ کر رہی ہے جو ان کی آبزرویشن پہ اور ریکارڈ پہ اور ویڈیو فوٹیج پہ بیسس ہے۔ ابھی اس کو اگر ہم کمپیئر کریں کہ اس کے اوپر جو پیسے خرچ کیے گئے ہیں، اس کا جو پینل ہے، اس پینل کے جو 3 لوگ ہیں وہ اپنے اپنے فیلڈز میں، آپ کو پتہ ہے، ایکسپرٹس ہیں، ایمبیسیڈر ہیں، ایک جو ہیں وہ پولیس کے آفیسر ہیں، ایک اپنے ملک میں ان کا بڑا نام ہے۔ تو اگر انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام چیزیں جو ہمارے میڈیا نے کور کی، جو کورسپونڈنٹس نے کور کی، جو لوگوں نے آن دا سائٹ جا کے دیکھا، جو مختلف لوگوں نے اس کے اوپر اپنے آبزرویشن اور اپنے تجزیے دیے، ان تمام چیزوں کو سیریسلی پاکستان میں بالکل نہیں لیا گیا، بلکہ ہمارے بہت سارے مقتدر حلقے، جس میں آپ گورنمنٹ کو لے لیں، گورنمنٹ آف دی ٹائم کو لے لیں، اس کے بعد کے لوگوں کو لے لیں، انہوں نے کچھ نے اس کو کانسپریسی تھیوری کہا، کچھ نے اس کو ایگزیجریشن کہا، کچھ نے اس کو کہا کہ جی یہ تو حقائق کی طرف نشاندہی نہیں کرتی اور کوئی اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ سرو کرنے کے لیے اس چیز کو کر رہے ہیں۔ شکیل فرمائیے گا، آپ کی کتاب میں دیکھ رہا ہوں ہو ایسیسینیٹڈ بے نظیر بھٹو، آپ کا اصرار ہے کہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ گولی لگی تھی۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ آشکار کرتی ہے اور یہ کلیم کرتی ہے کہ محترمہ کو گولی نہیں لگی، بلکہ 15.5 سال کا کوئی لڑکا تھا جس کا ایک سوسائڈ اٹیک جس نے کیا، اور شاید اس کی وجہ سے محترمہ کو جو ہے وہ ہلاکت ہوئی۔ آپ بتائیے، کیا آپ اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ محترمہ کو گولی لگی تھی؟ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ جی وہ جو UN کمیشن کے ممبر ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں اور اپنے اپنے فیلڈ میں بڑی قدرت رکھتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جتنے پاکستان میں ایکسپرٹ ہیں اس سے زیادہ کوئی دنیا کا نہیں آدمی جو یہاں بیٹھ کے جنہوں نے فیس کیا ہے سب کچھ، اور جنہوں نے تحقیقات کی ہیں، انہوں نے ہی تحقیقات FIA کے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ایک ممبر ہیں میجر شفقت محمود جی، انہوں نے اپنے طور پہ ایک رپورٹ شامل کرائی ہے جنہوں نے ثابت کر دیا کہ لیور کنٹروورسی بالکل غلط ہے اور بالکل کوئی چیز نہیں لگی انہیں، سیدھی ایک گولی لگی آ کے اور وہ ان کی ہلاکت ہوئی ہے، کیونکہ گولی لگنے بلاسٹ سے پہلے ہی بے نظیر اپنی جگہ پہ نیچے جا چکی تھیں۔ یہ آپ دیکھیں، بار بار ناہید خان کہہ رہی ہیں کہ ان کی گود میں گر چکی تھی وہ اور خون میں لت پت تھیں گولی لگنے کے بعد، اس کے 4-5 سیکنڈ کے بعد دھماکہ ہوا۔ تو یہ بالکل غلط ہے کہ انہیں کوئی دھماکے سے یا کوئی لیور لگنے سے موت واقع ہوئی۔ یہ بالکل کنٹروورسی جان بوجھ کے پیدا کی گئی ہے تاکہ اصل حقائق سے پردہ پوشی کی جائے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پلانڈ مرڈر ہے، اس کا ایک کڑی جو ہے نا وہ اگلی کڑی سے جا کے ملتی ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں گولی کی بات کر رہا ہوں، یہ خود ان کی رپورٹ میں شامل ہے۔ انہوں نے رپورٹ دی ہے اور لیکن شامل نہیں کی، ان کی اپنی رپورٹ ہے۔ انہوں نے میجر صاحب نے فرمایا ہے اپنی رپورٹ میں کہ جی جس حصے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میجر صاحب نے جو رپورٹ اقوام متحدہ کے کمیشن کے سامنے پیش کی جس میں گولی لگنے کی بات کی گئی ہے، وہ اس کمیشن نے شامل ہی نہیں کی؟ کمیشن نے بھی شامل نہیں کی، انہوں نے 3 دن انٹرویو کیا ان کا، تو وہ کیا وہ یہ بات نہیں بتائی انہوں نے؟ انہی میجر صاحب کا 3 دن انٹرویو کیا کمیشن نے۔ اچھا، تو انہوں نے اپنی یہ رپورٹ بھی پیش کی، ظاہر ہے پیش کی انہوں نے، تو انہوں نے اس کو نہیں کنسیڈر کیا ہوگا یا صحیح نہیں سمجھا ہوگا، لیکن وہ انہوں نے ثابت کیا ہوا کہ جی اس حصے کو توڑنے کے لیے
جو بی بی کی جس سے موت واقع ہوئی ہے اس کو 50 نیوٹن فورس کی ضرورت ہے، اور یہ لیور 4 انچ کا لیور ہے۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف اس مائنوٹ ڈیٹیل پر آپ سے میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ہم دکھاتے ہیں ایک جو ہے رپورٹ جس سے واضح ہوتا ہے کہ جب اٹیک محترمہ پر ہوا ہے یا سوسائڈ اٹیک ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، اس وقت محترمہ اپنی گاڑی کے اندر تھی، اور جب وہ گاڑی کے اندر تھی اس سے پہلے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں محترمہ لیاقت باغ میں جلسے کے بعد اپنے اسکواڈ کے ہمراہ باہر آ رہی ہیں۔ یہ پہلی سیاہ گاڑی محترمہ کی ذاتی سیکیورٹی کی گاڑی ہے، یہ دوسری گاڑی سفید رنگ کی جس میں محترمہ خود موجود ہیں، اور یہ تیسری سیاہ گاڑی بھی سیکیورٹی کی گاڑی ہے۔ اور اس وقت ہم آپ کو جو مناظر دکھا رہے ہیں، یہ منظر ہم نے آپ کے لیے ایک لمحے کو روکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں محترمہ اس موقع پر گاڑی سے باہر موجود نہیں تھیں۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے جالے نعرے لگا رہے تھے اور محترمہ گاڑی سے باہر نہیں تھیں، اور ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محترمہ مجبور ہو گئی ہیں اپنے کارکنوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے، اور بالآخر گاڑی سے باہر نکل کر ان کے نعروں کا جواب دے رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دیگر قائدین یہ بتاتے ہیں کہ اس موقع پر، اور یہ وہ موقع ہے جو اب آپ یہاں سے دیکھیں گے کہ محترمہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے نعروں کا جواب دے رہی ہیں۔ محترمہ مجبور ہو گئی اپنے کارکنوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے۔ پیپلز پارٹی کی باغی قیادت یہ کہتی ہے کہ محترمہ کو منع کیا گیا تھا کہ گاڑی سے باہر نہ نکلیں، سیکیورٹی خدشہ موجود ہے، لیکن محترمہ نے اب گاڑی سے باہر نکل کر کارکنوں کے نعروں کے جواب دینے کو ہی بہتر جانا۔ محترمہ قدرے سکون سے، قدرے اطمینان سے اپنے گرد موجود کارکنوں کو دیکھ رہی ہیں، اور اس وقت وہ شخص جو موبائل سے ان تمام مناظر کو عکس بند کر رہا تھا، اگر آپ دیکھیں باقاعدہ محترمہ کی گاڑی پر سوار ہو چکا ہے، محترمہ کے قریب ہو کر ان کی شہادت سے کچھ دیر پہلے کے یہ مناظر عکس بند کر رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں محترمہ قدرے اطمینان سے ٹیشو پیپر کا استعمال کر رہی ہیں، ان کے گرد پیپلز پارٹی کے جالوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ مستقل نعرے بازی کر رہے ہیں، اور یہ وہ منظر ہے جس میں وہ محترمہ جو ابھی تک اپنے کارکنوں کے نعروں کا جواب دے رہی تھی منظر سے غائب ہو چکی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو کہ چند لمحے پہلے تک کارکنوں کے نعروں کا جواب دے رہی تھیں منظر سے غائب ہو گئی۔ اس لمحے گاڑی کی دوسری جانب کیا ہو رہا تھا اب ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں۔ گاڑی کی دوسری جانب اس وقت جب محترمہ کارکنوں کے نعروں کا جواب دے رہی تھی، ایک شخص محترمہ پر گولیاں چلا رہا تھا، اور غالباً یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے محترمہ اپنے کارکنوں کے مزید نعروں کا جواب نہیں دے سکیں۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیے وہ محترمہ جو اب سے کچھ دیر قبل تک اس منظر میں موجود تھیں اور نعروں کے جواب دے رہی تھیں، اس گولی برسائے جانے کے نتیجے میں، ان فائرنگ کے نتیجے میں اس منظر سے غائب ہو گئیں، اور پھر یہ افسوسناک دھماکہ ہوا جس نے 28 لوگوں کی جان لے لی۔ اس وقت ہم نے آپ کے لیے اپنی اسکرین کو 2 حصوں میں منقسم کیا ہے۔ اسکرین کے داہنے حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جالوں کی ایک بڑی تعداد محترمہ کے گردا گرد موجود ہے۔ اسکرین کے باہنے حصے میں محترمہ کا اسکواڈ لیاقت باغ میں جلسے کے بعد باہر آ رہا ہے، کارکن گاڑی کے ہمراہ بھاگ رہے ہیں۔ اسکرین کے داہنے حصے میں اگر آپ دیکھیں سفید دائرے میں وہ شخص موجود ہے جو کہ مسلح ہے، اور اس وقت سفید دائرے میں محترمہ کی شہادت سے کچھ لمحے پہلے کے وہ مناظر ہیں جو کہ عکس بند کیے گئے ہیں، جس لمحے میں محترمہ پر گولیاں برسائی گئیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح محترمہ گولی لگنے کے نتیجے میں گر گئیں۔ بالکل واضح ہوتا ہے اس رپورٹ سے کہ محترمہ کو جو بھی نقصان پہنچنا تھا وہ دھماکے سے پہلے پہنچ چکا تھا، تبھی وہ شاید گاڑی کے اندر تھی، اور خون سے لت پت ہمیں گاڑی کی سیٹس نظر بھی آتی ہے۔ اب رپورٹ یہ کہتی ہے کہ محترمہ کی جو ہلاکت یا شہادت ہے وہ دراصل جو ہے وہ ایک ایسے سوسائڈ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے، اور وہ بھی انڈائریکٹ کہتی ہے، ڈائریکٹلی وہ بھی یہ کاز آف دیٹ جو ہے وہ ڈٹرمن نہیں کرتا۔ تو بتائیے کہ ہم کیا سمجھیں یہ جو رپورٹ ہے، یہ جو کاز جس سے ہمیں کاز آف ڈیتھ بھی پتہ نہیں چلتا، ہم اس رپورٹ کو کیا سمجھیں، اور یہ جو حقائق ہمیں نظر آتے ہیں اس کو ہم کیسے کوہیرنس، کیسے تطابق، کیسے ترابط پیدا کریں؟ سر اس رپورٹ کو جو اس وقت کے انوائرمنٹ ایگزسٹ کر رہے تھے اور جو ان کو ڈاکومنٹس مہیا کیے گئے تھے یا جو جن لوگوں تک ان کی رسائی کی گئی تھی اس کے حساب سے ہم کو کمپیئر کرنا ہے۔ اس رپورٹ نے بہت سارے سوال اٹھائے، وہ سوال نہ صرف گورنمنٹ کی بے حسی، جو پولیس کی انیفیشنسی، اور اس کے بعد جو سین آفٹر دی ان کی محترمہ کی ڈیتھ کے بعد جو سرکمسٹانسز کریٹ کیے گئے تھے ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے۔ رپورٹ اس چیز کی طرف بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ ہاسپٹل میں محترمہ کے ساتھ کیا ہوا، جس وقت محترمہ جلسہ کر کے باہر نکلی تو جو ان کے ساتھ بیک اپ کار ہونی تھی وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ رپورٹ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ ٹائر جو جب اڑ گئے تھے تو اس کے بعد
उनको जो है रिम पे चला के ले गया। तो रिपोर्ट ये भी पॉइंट आउट करती है कि जो सीन ऑफ इंसिडेंट था वो धो दिया गया था, और रिपोर्ट फिर ये पॉइंट आउट करती है कि किसी भी चीज कॉज ऑफ डेथ को जानने के लिए एक तो आपको ऑटोप्सी बड़ी जरूरी थी, और फिर क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना। अभी आपको पता है रिपोर्ट कहती है और हम लोग भी कहते हैं कि क्राइम सीन को 1 घंटा 45 मिनट बाद धो दिया गया था। वहां से कम 2000 सैंपल लेने चाहिए थे, जबकि वहां से सिर्फ 23 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। तो रिपोर्ट इन तमाम चीजों की जो आप पहले कहते रहे उनको ऑथेंटिकेट करती है। इसी नुक्ते से बात आगे बढ़ाएंगे। वक्त हुआ एक वक्फे का, लौटते हैं एक वक्फे के बाद।